الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ اور یہ سورت پورے قرآن پاک کا متن ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی سے کچھ مانگنا ہو تو سب سے پہلے اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تعریف، اس کی توصیف بیان کی جاتی ہے. اس کے بعد جب اس کی حمد و ثنا بیان ہو جائے تو پھر اس سے درخواست کی جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے سب سے بڑا فضل کرم یہ فرمایا کہ اگر بندوں سے خود کہہ دیا جاتا کہ تم اپنی ضرورت کی چیز مانگ لو تو شاید انسان ایسی چیز نہ مانگ پاتے اور انسانوں کا ذہن اور دماغ وہاں تک نہ پہنچتا. اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا. اور اس کو یوں سمجھیے جیسے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ خط لکھو کسی پڑھے کے نام. بچہ کہتا ہے کہ استاد جی مجھ سے تو لکھنا نہیں آتا. تو استاد اس کو کہے کہ چلو مضمون میں بول دیتا ہوں اور تم اس کو لکھو. تو اس میں استاد اپنی پسند کے مطابق اچھے اچھے الفاظ، اچھے اچھے القابات اور بہترین طریقے سے اس خط کو خود لکھواتا ہے اور پھر خود ہی اپنے سامنے اس کو پیش کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر اپنے بندوں کو سمجھایا کہ پہلے تم تعریف کرو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہر عالم کے رب پالنہار ہیں. آگے اللہ رب العزت نے اپنے دو صفات کے نام ظاہر فرمائے جس سے اس کی رحمت کی طرف اشارہ ہو گیا. ویسے تو اللہ کے ہزاروں لاکھوں اور 99 نام مشہور ہیں، لیکن اس کی ہر صفت، ہر نام، ہر ایک چیز کی طرف الگ الگ اشارہ کرتا ہے. تو وہ چاہتا یہاں پر الجبار، القہار یا الرزاق یا الفتاح اور بھی کچھ نام بیان کر سکتا تھا، لیکن ان سلیکٹڈ ناموں کے اندر سے رحمان اور رحیم کو بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ تمہارا رب جو تمہیں پالتا ہے وہ بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمت کے ٹھاٹے مارتے سمندر کے سامنے تمہارے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. بڑے سے بڑا گنہگار اس رب کے سامنے سجدے کے اندر سر ڈال لے اور ندامت کے ساتھ دو آنسو اپنی آنکھوں سے نکال لے. اللہ فرماتا ہے میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی کی قسم، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو ندامت کے ساتھ میرے سامنے آ کر کے جھک جائے تو میں وہ رحمان الرحیم ہوں، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو الرحمن الرحیم ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ صرف معاملہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا بھی وہ مالک ہے. تنہا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. اس کے بعد فرمایا اب اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کر چکے تو اب یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہی پروردگار ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی غیر کی نہ عبادت جائز اور اللہ کے علاوہ کسی غیر سے نہ مدد مانگنا جائز. عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو کتنا اعلیٰ اشرف بنایا ہے کہ اگر انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو بھی اس کی گردن بالکل سیدھی رہتی ہے. باقی بڑی سے بڑی مخلوق کو آپ دیکھ لیجئے، شیر ہے، چیتا ہے، گائے بیل ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، یہ جب بھی
پانی پیتے ہیں، یہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں تو ان کی غذا پانی کے سامنے اور اس کے سامنے جھک جاتی ہے، لیکن انسان، اس کی گردن کو اللہ نے سیدھا رکھا اور بتا دیا کہ اے انسان تو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ ہے، تیری یہ گردن نہ کسی کھانے کے سامنے جھکے نہ پانی کے سامنے جھکے، اگر جھکے تو صرف پیدا کرنے والے کے سامنے جھکے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آگے ایک بہترین اور جامع دعا، یہ ہدایت اس کے تمام انسان محتاج ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ دیکھیں یہاں پر جمع کا لفظ استعمال فرمایا، اہدنا، ہم سب کو، یعنی واحد متکلم بھی ہو سکتا تھا، اپنے لیے صرف درخواست کی جاتی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے، لیکن چونکہ ہدایت کے سب محتاج ہیں اے ٹو زیڈ، اس لیے جب کوئی بندہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اپنے بھائیوں کو اس دعا کے اندر شامل کر لیتا ہے۔ اہدنا، کہ پروردگار ہدایت کا صرف میں اکیلا محتاج نہیں، بلکہ جس طرح لاکھوں کروڑوں اور تیرے دیگر بندے اور دیگر مخلوق ہدایت کے محتاج ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں، مجھے بھی کم سے کم آپ ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ایک نور ہے، روشنی ہے، جب دل کے اندر آ جاتی ہے تو انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ان کو حرام سمجھنے لگتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر حرام چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے حلال کیا ہے، سنت کہا ہے، انسان کی طبیعت ان پر آمادہ ہو جاتی ہے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس بندے کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی۔ تو ہدایت کے 3 درجے میں نے بتلائے تھے۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے، جو اللہ نے ساری مخلوق یہاں تک کہ جمادات، نباتات، حیوانات کو بھی عطا کر رکھا ہے، اور وہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کے نفع نقصان کی باتیں اس کو بتا دی، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہدایت کا ہے صرف انسانوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ، اللہ نے جس کو خاص عقل اور شعور دیا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے ہادی بنا کر کے بھیجا ہے، جس کو قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک رہبر یعنی ایک پیغمبر نبی بھیجا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کی طرف اللہ نے کسی نہ کسی نبی کو مبعوث نہ فرمایا۔ وہ انسانوں کو آ کر کے کفر سے، شرک سے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، تو جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ اسی طرح کفر میں، شرک کی وادیوں میں بھٹکتے رہ جاتے ہیں۔ تو ہدایت کا دوسرا درجہ وہ ہے کہ جس کو لے کر کے انبیاء علیہ السلام انسان اور جنات کی طرف آتے ہیں۔ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے پھر مومنین، متقین کے ساتھ، ایک بندہ ایمان لے آیا، اب ایمان لانے کے بعد بھی ہدایت کامل نہیں ملی اس کو، اس لیے کہ جو بندہ صرف کلمہ پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، صاحب مال ہے، زکوٰۃ دے دے اور حج کر لے، قربانی کر لے، تو یہ ہدایت تو اس کو حاصل ہے کہیں گے، لیکن ہدایت کے جو ان لمیٹڈ بے شمار درجات ہیں، ان درجات کے اعتبار سے ابھی بھی یہ مکمل ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے اس ہدایت کے جو درجات ہیں اس کو مانگنے کے لیے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیجیے۔ اچھا، اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلائیے، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا یا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہاں پر
اگر اللہ رب العزت چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا صراط اللہ یا صراط الرسول، جیسے پہلے دعا مانگی یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، پھر آگے کہا جاتا مجھے صراط اللہ، اللہ کے راستے پر، یعنی اپنے راستے پر چلا، یا صراط الرسول، رسول کے راستے پر چلا، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول یہی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے صراط اللہ نہیں کہا، صراط الرسول نہیں کہا، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ نساء کی ایک آیت آگے چل کر کے آئے گی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے جن پر انعام کیا ہے وہ 4 قسم کے انسان ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سب سے پہلے تو وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ انعام یافتہ بندوں میں سب سے پہلے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 ہیں، نبی، صدیق اور شہداء اور صالح۔ ان کی تشریح تو میں بعد میں کروں گا کہ نبی کس کو کہتے ہیں، صدیق کس کو کہتے ہیں، شہید کس کو کہتے ہیں، صالح کس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک نقطہ جو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، میں اس کو بیان کر دوں چونکہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ پھر بعض مرتبہ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو تقلید پر آج بھی اعتراض ہے۔ تقلید سمجھتے ہیں جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، بہت سے امام مالک کو، بہت سے امام شافعی کو، بہت سے امام احمد بن حنبل کو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم ڈائریکٹ قرآن کو کیوں نہیں مانتے، ڈائریکٹ تم لوگ حدیث کو کیوں نہیں مانتے، اور ایسا وسوسہ انسان کے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان جو دین پر چل رہا ہوتا ہے وہ شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سے آپ جو کومن ذہن کا آدمی ہے اسے سوال کرے کہ بھائی یہ بتاؤ تم نے ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے، امام شافعی کا کلمہ پڑھا ہے، یا تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو جواب کیا دے گا انسان؟ بولو بھائی، ہر آدمی کہے گا ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب وہ یہ کہیں گے جب تم نے کلمہ تو پڑھا ہے نبی کا اور بات مانتے ہو ابو حنیفہ کی، شافعی کی، اب آپ سوچیں گے یار اس نے تو مجھے الجھا دیا، میں کیا کروں؟ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، باطل اس کے پاس صرف شبہ ہوتا ہے، وسوسہ، کبھی حق نہیں ہوتا اس کے پاس، وہ گھما پھرا کر کے بات کرتا ہے۔ جواب یہ ہے ایک عقلی جواب، ایک آدمی تم سے آ کر کے یہ سوال کرے کہ تم ہندوستانی ہو یا تم مثال کے طور پر دہلی کے رہنے والے ہو، آپ سے کوئی سوال کرے تو کیا اس کا یہ سوال صحیح ہوگا؟ اس کا یہ سوال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ملک کے مقابلے میں ملک آتا ہے۔ اگر وہ یہ سوال کرتا تم ہندوستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو یا پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کے رہنے والے ہو، تو ملک کا ملک سے اگر مقابلہ کیا جائے تو سوال صحیح ہے۔ اور جو یوں کہہ رہا ہے کہ تم ہندوستانی ہو یا دہلی ہو، تو تم کہو گے دہلی تو خود ہندوستان کے اندر ہے، یہ سوال آپ کا کیسا ہو؟ بھائی جو دہلی ہے وہ ہندوستان سے باہر ہے، ہندوستان کے اندر ہے، بتاؤ نا مجھے، ہندوستان کا ایک حصہ ہے، تو کیا اس کا سوال صحیح ہے؟ سوال صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ تم دہلی ہو یا لکھنوی ہو یا ممبئی سے تعلق رکھتے ہو یا یو پی سے تعلق رکھتے ہو، صوبے کا صوبے سے مقابلہ ہوگا، شہر کا شہر سے مقابلہ ہوگا۔ اور کوئی آدمی یوں کہے کہ تم محمدی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی، یہ سوال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ وہ محمد کے دین سے الگ باہر ہے کہاں؟ وہ تو دین ہی کا ایک حصہ ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے کسی کو نہیں چلایا۔
انہوں نے قرآن اور سنت کی وہ تشریح کی ہے. دیکھو کچھ مسائل تو قرآن و سنت کے اندر بالکل ظاہر ہیں، کسی کا ان میں کچھ چارہ ہی نہیں، ہر انسان سمجھ لے گا. لیکن وہ مسائل جن کے اندر بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے، یا وہ مسائل کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں پہلا حکم کون سا ہے، بعد کا کون سا ہے، صرف ان مسائل کے اندر ان ائمہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باطل دھوکہ دیتا ہے اس کا دھوکہ دینا غلط ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی مرضی سے کوئی نیا دین نہیں گھڑا، بلکہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صحیح ترجمانی کی. اب جواب کا حاصل یہ ہے، جو میں جواب دینا چاہتا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے کتاب کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ رجال کا ذکر فرمایا. ایک کتاب اللہ ہوتی ہے اور ایک رجال اللہ. رجال کہتے ہیں اللہ کے بندے. جب ہدایت کا ذکر آیا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، تو شارٹ کٹ میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ صراط القرآن، کہ تمہیں قرآن کا راستہ دے دیا. کیوں جی؟ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا. اللہ نے قرآن کو کتاب کا ذکر نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ تنہا کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. اگر کتابیں کافی ہوتی تو اللہ رب العزت نبیوں کا سلسلہ نہ بھیجتا، آسمان سے ڈائریکٹ کتابیں اتار دیتا، کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیتا، قرآن کو نازل کرتا تو خانہ کعبہ کی چھت پر اتار دیتا. کیوں جی؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے اس کو طور پہاڑ کے اوپر ڈائریکٹ اتار دیتا اور انسانوں سے کہتا لو جی کتاب تم کو مل گئی، کتاب اٹھاؤ اور اپنا معاملہ طے کر دو. لیکن اللہ جانتے ہیں کہ تنہا کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے. اس کتاب کو سمجھانے کے لیے کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو انہی میں سے ہو اور وہ اس کتاب کو پڑھ کر کے اور اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے لوگوں کی رہنمائی کرے. اس کو کہتے ہیں رجال اللہ. اللہ نے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ ہر دور کے اندر رجال اللہ بھی پیدا فرمائے. اور یہ جو رجال اللہ ہیں ان کے اتباع کا نام ہی تقلید ہے. ان کے اتباع کا نام کیا ہے؟ تقلید. تقلید کہتے ہیں کسی کا اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا. تو اللہ نے 4 قسم کے لوگوں کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے. گویا کہ 4 قسم کے لوگوں کی تقلید کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو نبیوں کا اتباع کرو. اچھا کوئی کہے کہ صرف نبی کافی تھے، یہاں پر صدیقین، شہداء، صالحین کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب یہ ہے کہ نبی کی ظاہری زندگی قیامت تک کے انسانوں کے لیے نہیں رہ سکتی تھی. نبی سے وہ لوگ بس فائدہ اٹھا سکتے تھے جو نبی کے دور کے اندر تھے. جب وہ پردہ فرما گئے تو دوسرے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیوں جی؟ تو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ نبیوں کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین ان کا اضافہ اور کیا گیا. اب صدیق کسے کہتے ہیں، صالح کسے کہتے ہیں، شہید کسے کہتے ہیں، کل انشاءاللہ عزیز اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے واسطے اللہ رب العزت نے جس صراط مستقیم کا تعین فرمایا ہے تو وہاں پر صرف کتاب کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ رجال کا ذکر فرمایا ہے. اور حدیث کے اندر بھی یہ تو قرآن کی بات ہوئی، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی، یعنی ایک فرقہ زائد ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا پھر نجات کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا حق پر کون ہے؟ تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو اہل قرآن ہوں گے، جو اہل حدیث ہوں گے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، نہیں، بلکہ وہاں پر بھی رجال کا ذکر فرمایا. ما انا علیہ و اصحابی، ہدایت پر وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں. یعنی انسانوں کو دیکھنا، انسانوں میں سے ہی جو میرے اور نبی صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ انسانوں کی اصلاح کے لیے رجال، اہل اللہ، ان کی صحبت بہت ضروری ہے، چونکہ خود قرآن نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کہہ کر کے بتا رہا ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، بس قرآن میرے لیے کافی ہے اور میں خود قرآن کو سمجھ لوں گا،
کوئی انسان پاگل ہے، بیوقوف ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تنہا کتاب کو جب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کو سمجھانے والا اس کو نہ سمجھا دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو اتباع سنت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام